کہ محبت کی آخر علامات کیا ہیں، تو ہمارے مشائخ نے محبت کی کچھ علامات بتائی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو اللہ رب العزت سے پکی سچی محبت ہے۔ سب سے پہلی نشانی کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو بندہ بار بار اسے ملنے کے لیے جاتا ہے، اس کے گھر جاتا ہے، دوست کے گھر بھاگتا ہے، گھنٹوں وہاں گزارتا ہے، واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ جب بھی پوچھیں ماں باپ کہاں، جی فلاں دوست کے پاس۔ یہ نشانی ہے، دوڑ دوڑ کے اپنے دوست کے گھر جانا، اس کے پاس رہنا، وہاں سے آنے کو جی نہ کرے، یہ محبت کی نشانی۔ اب مومن کو دیکھیے کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت ہے یا نہیں۔ اس محبت کا اندازہ آپ کو 5 وقت نماز کے لیے جو مومن مسجد میں حاضر ہوتا ہے اس سے مل جاتا ہے۔ مومن کو دیکھو، صبح آنکھ کھلی فجر میں، دوڑا مسجد کی طرف فجر کے لیے، پھر ذرا دوپہر کے کام کر کے فراغت ہوئی، دوڑا ظہر کے لیے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ مومن کا 5 وقت مسجد کی طرف دوڑنا، اذان سن کر تکبیر اولا لینے کے لیے قدم بڑھانا، اس بات کی دلیل کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت موجود ہے۔ پھر مسجد میں آ کر بندہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ جس طرح مچھلی پانی میں آ کر پرسکون ہو جاتی ہے، مومن وہ مسجد میں آ کر اس طرح پرسکون ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ بچہ ماں کی گود میں آ کے پرسکون ہو جاتا ہے، مومن مصلی پہ آ کر پرسکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ پہچان ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔ تو 5 نمازیں پڑھنے سے گویا محبت الہی کی جو پہلی علامت تھی وہ 100% ثابت ہو گئی۔ اس لیے مومن نماز سے راحت پاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کچھ وقت گزرتا تھا تو آپ کہتے تھے ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا، یعنی اذان کا وقت ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم اذان دو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ، آپ ہم سے گفتگو فرما رہے ہوتے تھے، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، لیکن ادھر نماز کا وقت ہوتا تھا کأنہ لم یعرفنا ولم نعرفہ، ایسے اللہ کے حبیب ہو جاتے تھے جیسے نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں نہ ہم ان کو پہچانتے۔ اب اللہ کی محبت کھینچتی تھی مسجد کی طرف۔ بلکہ ایک روایت میں تو آیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سامنے گئی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا من انتی، تو کون ہے؟ کہنے لگی عائشہ۔ فرمایا من عائشہ؟ کہنے بنت ابی بکر؟ کہنے لگے من ابو بکر۔ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ اب توجہ کسی اور طرف بالکل نہیں جائے گی۔ تو نماز کی اذان سن کر طبیعت پہ اللہ رب العزت کی محبت یوں غالب آتی تھی، جوش مارتی تھی، اور نبی علیہ السلام پھر مسجد میں جاتے تھے۔ ہمارے جو اکابر گزرے ان کو بھی اللہ رب العزت نے اپنی محبت میں ایسا ہی کمال دیا۔ نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر جو کہتے تھے نا تکبیر اولا، ساری دنیا پہ تکبیر پڑھ دیا کرتے تھے، ساری دنیا سے کٹ جاتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ بعض تو ایسے بزرگ گزرے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے قریب ہوا کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے گھر میں سانپ نکلا تو شور ہوا، لوگ بھاگے ہوئے آئے، سانپ کو مارا گیا۔ انہوں نے سلام پھیرا، لوگوں کو دیکھا تو پوچھنے لگے اتنے سارے بندے کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ پتہ ہی نہیں چلا۔ بلکہ بعض ایسے مغلوب الحال لوگ ہوتے تھے، اس میں بھی تو پھر آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں نا،
ایسے مغلوب حال کہ وہ کہتے تھے کہ میں نماز کی نیت باندھ لوں، تم ڈھول بھی بجاؤ گے تو مجھے اس کی آواز نہیں آئے گی. ماشاءاللہ. اور ہماری نماز پڑھ رہے ہو نا نیچے گراؤنڈ فلور پہ، اور تھرڈ فلور پہ کوئی نام لے دے تو ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا نام لیا گیا ہے. ہماری نماز کے اندر صرف اتنی سی توجہ ہوتی ہے، بے توجہ ہی کی نماز ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے کہ تیر گھس گیا جو نکلتا نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ نہیں اب ان کو ڈسٹرب نہ کریں. جب نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے زور لگا کے تیر نکال لیا، تو ان کو پتہ نہ چلا. سلام پھر کے کہنے لگے کہ اچھا آپ لوگ تیر نکالنے کے لیے آئے ہیں. ایسی کیفیت ہوتی تھی ان کی. یہ کیا مسئلہ تھا؟ نہ ان کو وقت گزرنے کا پتہ، نہ ان کو ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اللہ رب العزت کی محبت میں ایسا ان کو یعنی کیفیت حاصل ہو جاتی تھی، ایبزارپشن اتنی ہو جاتی تھی ان کو، ادھر ادھر کا پتہ نہیں چلتا تھا. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آتا ہے؟ مان لگے نہ نماز میں آتا ہے نہ نماز کے بغیر آتا ہے، بس اللہ ہی کا خیال رہتا ہے. بس یہ تھے اللہ کے چاہنے والے، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان، اللہ رب العزت کی طرف توجہ. چنانچہ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوا جی کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو پھر جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا. کتنا مزہ ملتا ہوگا ان کو نماز میں کہ جنت میں جانے کا مزہ ہی کیا آئے گا. سبحان اللہ. مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ فرمایا ہاں، میں سجدے میں جاتا ہوں ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جیسے میں نے اپنے آقا کے قدموں پر سر رکھ دیا، اب سر اٹھانے کو میرا جی نہیں چاہتا. اللہ اکبر. الساجد یسجد علی قدمی اللہ. کوئی ایک سجدہ ہمیں بھی ایسا نصیب ہو جاتا. نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، نشان سجود تیری جبیں پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے. کوئی سجدہ ہمیں بھی ایسا نصیب ہو جاتا. آج ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارے سجدے بے ذوق سجدے، بے سرور نماز. اس لیے کہنے والے نے کہا بزمی چو سجدہ کردم زمین ندا برآمد، کہ میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اے ریائی، اور ریا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. دل میں غیر بسا ہوا ہوتا ہے، پھر سجدے کی لذت کہاں نصیب ہوتی ہے. تو جو محنت کرتے ہیں ان کو پھر نمازوں کے اندر اللہ رب العزت ایسی لذت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ بہت سارے واقعات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل نماز کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ ہمارے اکابر کی نماز کیسے ہوتی تھی اور آج کل ہماری نماز کیسے ہے. جیسے جہاز میں مسافر سفر کر رہا ہوتا ہے نا، اور اس کو اونگ آئی ہوئی ہو، نیند آئی ہوئی ہو، تو وہ سویا ہوا بیٹھا ہوتا ہے. اچانک جب جہاز لینڈ کرتے ہیں نا اور پہیے زمین پہ لگتے ہیں، وہ اٹھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ زمین پر لینڈ کر گئے. بس ہماری بھی نماز کی فلائٹ چل رہی ہوتی ہے اور ہم اونگ رہے ہوتے ہیں، اور جب یوں کر کے ہم سلام پھیرتے ہیں نا تو بس السلام علیکم، پھر ہماری لینڈنگ ہو جاتی ہے. اب ہم زمین پہ آ گئے، اس سے پہلے پرواز کر رہے تھے. تو نماز پر محنت کر کے اس کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ ذہن میں رکھیے کہ نماز جتنی کامل ہوگی قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دیدار کی کیفیت اتنی ہی کامل ہوگی.
امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں بڑا کھول کے لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں ادھر ادھر کے خیالات کے ساتھ نماز میں پڑھتا ہوگا، جنت میں پہنچ بھی گیا، اللہ کا دیدار اسے پردوں کے اندر سے ہوگا. اس کو بے نقاب تجلی نہیں ملے گی. وہ فرماتے ہیں بے نقاب تجلی اس کو ملے گی جو دنیا میں بغیر دنیا کے خیالات کے حضوری کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہوگا. کاش کہ ہم بھی وہ نماز حاصل کر سکیں اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کا ایسا دیدار ہم بھی حاصل کر پائیں. تو بہرحال جس نے 5 نمازیں پڑھیں اس نے یہ علامت پوری کر دی کہ اس کو اللہ رب العزت سے محبت ہے. اب رہ گئی دوسری علامت. دوسری علامت یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے اور اس محبت میں وہ بندہ محبوب سے ذرا اپنے آپ کو دور محسوس کرے تو نہ اس کا کھانے کو دل کرتا ہے نہ اس کا پینے کو دل کرتا ہے. دوری ہو نا تھوڑی سی، بھوک مر جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے، کھانے پینے کو دل نہیں کرتا. دیکھیے مومن رمضان المبارک میں پورا مہینہ روزے رکھتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. کس کی خاطر؟ اپنے محبوب حقیقی کی خاطر. کس کی خاطر؟ اپنے محبوب حقیقی کی خاطر یہ دن میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. ہم نے بھی دیکھا کہ اگر میاں ناراض ہونا تو بیوی کھانا چھوڑ دیتی ہے. کوئی پوچھے بھی کھانا کھاؤ، کہتی ہے بس میاں راضی ہو جائے گا تو کھانا بھی کھا لوں گی. تو مومن کا بھی یہی حال کہ کھانا پینا چھوڑ دیا. بندے کھاؤ کہ رب راضی ہو جائے گا تو ہم بھی کھا پی لیں گے. یہ اس کا کھانا پینا چھوڑنا اللہ کی محبت کی بنا پر ہے. تو ایسا بھی کبھی ہوتا ہے جن کو محبت ہوتی ہے راتوں کو نیند بھی نہیں آتی، جاگتے رہتے ہیں رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے، نیند نہیں آتی. ایسی ان کو دنیا کے اندر پریشانی ہوتی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ عشق مجازی اس دنیا میں اللہ کا عذاب ہے، اور جو عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اس کو سکون نہیں ہوتا، لہذا انہیں راتوں کو نیند نہیں آتی. آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ یہ کسی عذاب میں گرفتار ہے بیچارہ، نہ دن میں آرام نہ رات میں آرام. تو راتوں کو جاگنا یہ بھی محبت کی علامت. جس مومن نے رمضان المبارک میں تراویح پڑھ لی یہ راتوں کو بھی جاگا. کس کی خاطر؟ محبوب حقیقی کی خاطر. گویا تراویح کے پڑھنے سے مومن نے اس علامت کو بھی پورا کر دکھایا. تو 3 علامتیں تو پوری ہو گئیں. 5 نمازوں کے پڑھنے سے محبوب کے گھر کے بار بار چکر لگانا یہ علامت پوری. روزہ رکھنے سے محبوب کی خاطر کھانا پینا چھوڑ دینا یہ علامت پوری. تیسری علامت تراویح کے پڑھنے سے محبوب کی خاطر راتوں کو جاگنا یہ علامت بھی پوری. اس لیے اللہ والوں کو بھی راتوں کو خود بخود آنکھ کھلتی ہے اور وہ اللہ کی یاد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساری ساری رات عبادت میں گزار دیتے ہیں. کہنے والے نے کہا مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. تو مومن راتوں کو اللہ رب العزت کی یاد میں جاگتا ہے. تو یہ علامت بھی پوری ہو گئی. اب اگلی علامت کہ اگر محبوب کو منانا پڑے تو محب ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے، ہلتا ہی نہیں. بھئی آپ جاتے کیوں نہیں؟ جی آپ راضی ہوں گے تو میں جاؤں گا نا، میں تو بیٹھا ہوں، میں تو نہیں ہلتا یہاں سے. اللہ اکبر. ماں ناراض ہوتی ہے نا، بیٹا آ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے. ماں کہتی ہے اٹھ کے جاتے کیوں نہیں؟ امی جب تک آپ مانے گی نہیں میں یہاں سے کیسے اٹھوں گا، میں کیوں اٹھوں گا یہاں. تو ڈیرے ڈال کے بیٹھ جانا یہ بھی محبت کی علامت ہے.
جو بندہ رمضان المبارک میں اپنے گھر سے آ کر مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا، اس نے محبت کی اس علامت کو بھی پورا کر دکھایا. ڈیرے لگا کے بیٹھ گیا، دہلیز پکڑ کے بیٹھ گیا، مولا تجھے منائے بغیر نہیں واپس جاؤں گا، میں تجھے منانے کے لیے آ گیا. تو یہ اعتکاف گویا اللہ رب العزت کے در پر ڈیرے ڈالنے کی مانند ہے. تو اس سے یہ علامت بھی پوری ہو گئی. اب دیکھیے محبت الہی کی کتنی علامتیں پوری ہو گئی ہیں. دوڑ دوڑ کے اس کے گھر جانا، نماز پڑھنے سے علامت پوری. پھر بھوکا پیاسا رہنا، روزہ رکھنے سے یہ علامت پوری. رات کو تراویح کے لیے جاگنا، یہ رات کو جاگنے والی علامت پوری. اور ڈیرا ڈالنا اعتکاف سے یہ علامت بھی پوری. اب ایک آخری علامت اور رہ گئی کہ محبوب کے اشارے پر اپنا سب کچھ لٹا دینا. تو جس بندے نے رجب شعبان میں زکوٰۃ ادا کر دی اللہ کے حکم پر، تو زکوٰۃ ادا کرنے پر اس نے گویا یہ علامت بھی پوری کر دکھائی. تو زکوٰۃ ادا کرنے والے نے گویا یہ علامت بھی پوری کر دکھائی. ویسے جب مومن کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان مبارک آتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں 3 تبدیلیاں میں محسوس کرتی تھی. 3 تبدیلیاں. پہلی تبدیلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کی نسبت عبادت میں زیادہ مجاہدہ فرماتے تھے. پہلے بھی بہت عبادت فرماتے تھے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو اس میں بہت ایک نمایاں اضافہ محسوس ہوتا تھا. ایک تبدیلی یہ میں محسوس کرتی تھی. فرماتی ہیں دوسری تبدیلی میں یہ محسوس کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مال دونوں ہاتھوں سے گویا اللہ کے راستے میں بہا دیا کرتے تھے، پانی کی طرح خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ تبدیلی محسوس کرتی تھی. اور تیسری تبدیلی کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت سے دعا اتنی عاجزی اور لجاجت سے مانگتے تھے کہ میں ان کی دعا کے مانگنے میں ایک واضح تبدیلی محسوس کیا کرتی تھی. تو بھئی ہم بھی اپنے اندر یہ تینوں تبدیلیاں پیدا کریں، رمضان میں خوب عبادت کریں، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور اللہ رب العزت سے خوب رو رو کے مانگیں.